کراچی کا ایک اور مسئلہ، سالوں کا مسئلہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، بدترین لوڈ شیڈنگ۔ ایسے میں جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو نظر آتی ہے کہ وہ احتجاج کرے گی اور اعلان بھی کر دیا ہے سڑکوں پر نکلنے کا۔ شہر بھر میں کے الیکٹرک دفاتر کے باہر مظاہرے کیے جائیں گے۔ چاہے گورنر محمد زبیر ہوں یا گورنر عمران اسماعیل ہوں، یہ گورنر ہاؤس کے الیکٹرک مافیا کا سہولت کار بن کر کراچی کے عوام کو برباد کرنے کا سبب بنتا رہا۔ یہ 2005 میں بکا تھا ادارہ، تو اس وقت تو ایم کیو ایم اور مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور انہوں نے مل کر 16 ارب روپے میں کس کے الیکٹرک ادارے کو بیچا تھا۔ اس وقت گورنر ہاؤس میں عشرت العباد صاحب براجمان تھے، اور آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ جب بحران پیدا ہوتا ہے تو اس مافیا کو سپورٹ ملتی ہے، کراچی کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا۔ اس وقت امتحانات شروع ہو رہے ہیں بچوں کو، آپ مجھے بتائیں کیسے پڑھ سکتے ہیں ہمارے بچے؟ کل پیر کے دن منڈے 16 مئی کو ہم تمام ڈسٹرکٹس میں جو کے الیکٹرک کی آئی بی سیز ہیں، کسٹمر سروس سینٹر جو ہیں ان کے تمام ڈسٹرکٹس میں ان کے آئی بی سیز پر احتجاج کریں گے۔ حالات کچھ بھی ہوں، ملک کی سطح پر جو بھی ایشوز ہوں، ہم کراچی کے اس مسئلے کو پیچھے نہیں کریں گے اور کراچی کے عوام کی ترجمانی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو بھی آپ نے سنی، ہم نے مدعو کیا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو۔ آپ امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی کے، اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو کراچی کی ہے اس کے خلاف سب سے مؤثر آواز اگر کہا جائے تو بھیجانا ہوگا۔ آپ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا تھوڑا سا پلان، آپ نے شیئر بھی کیا ہے، ہم سے بھی شیئر کیجیے گا، کہاں کہاں احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ تمام آئی بی سیز کے باہر کریں گے؟ دیکھیں تقریباً یہاں پر 29 آئی بی سیز ہیں، تو ہم نے کہا ہے کہ جو ہر ڈسٹرکٹ ہے اس میں 1 یا 2 آئی بی سیز کے اوپر ابھی احتجاج کیا جائے، اور ہم نے یہ بھی الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ ہم ہیڈ آفس کے اوپر بھی احتجاج کریں گے۔ ہم نے 48 گھنٹے کہے تھے، پھر ہم نے ایک مانیٹرنگ سیل بنایا لوڈ شیڈنگ کا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے جب ہمارا یہ پریشر ڈیولپ ہوا تو اس کے نتیجے میں 20-30% لوڈ شیڈنگ میں فرق آیا ہے۔ جتنی بات ہے اتنی بیان کرنی چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں، آپ لوڈ شیڈنگ کم کر دیں اور اس کے بعد جب احتجاج ختم ہو تو دوبارہ سے اسی طرح عذاب میں مبتلا کریں، کیونکہ کوئی اور آواز تو ہے نہیں، نہ حکومت کچھ کرتی ہے، نہ پارٹیاں کچھ کرتی ہیں، لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے کراچی کو دیکھنے کے لیے۔ تو اس لیے اس کا مسلسل حل ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے اس احتجاج کو برقرار رکھا ہے کہ ہم آئی بی سیز پر احتجاج کریں، اور پھر اس کے بعد بھی سارے آپشن موجود ہیں۔ اصل بات تو یہ کہ اب حکومت کو انٹرونشن کرنی چاہیے نا، حکومت ہے نا، کراچی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے نا، اور ہم دستگیر جب اعلان کرتے ہیں کہ پورے ملک میں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، تو وہ کراچی تو ان کو اپنا ملک کا حصہ نظر نہیں آتا۔ یہی مائنڈ سیٹ پچھلی حکومت کا تھا، پی ٹی آئی کی، یہی مائنڈ سیٹ پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے۔ کراچی کو صرف کھانے کے لیے ہے اور لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم تو اسی لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ شہریوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں، ان احتجاجوں میں شریک بھی ہوں اور اپنی مؤثر آواز بلند کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے، ہم نیپرا میں بھی جاتے ہیں، دیکھیں ہم صرف اعلان نہیں کرتے۔ نیپرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے جہاں طے ہوتا ہے کہ ان کا ٹیرف کیا ہوگا، ان کو فری ایڈجسٹمنٹ کتنا ملے گا۔ سوائے جماعت اسلامی کے 14 سیٹیں پی ٹی آئی نے لی تھیں، 4 سیٹیں ایم کیو ایم نے لی تھیں، 35 سال سے ایم کیو ایم اقتدار میں شریک ہے، پیپلز پارٹی 14 سال سے اقتدار میں ہے، لیکن کراچی کا یہ مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی کوئی نیپرا میں نہیں آتی، کیونکہ کے الیکٹرک کی جو ایک مافیائی طرز عمل ہے یہ بہت واضح ہے، چھپ چکا ہے، میڈیا میں چل چکا ہے کہ ابراج گروپ سے ان سب لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے، کیا نون لیگ، کیا پی ٹی آئی، کیا پیپلز پارٹی، کیا ایم کیو ایم۔ جب آپ پیسہ پکڑیں گے ان سے تو آپ کیسے کراچی کے عوام کی ترجمانی کریں گے؟ آج تک کوئی تردید کر بھی نہیں سکا، نہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سب چیزیں چھپی ہوئی موجود ہیں، انکار ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم تو آواز اٹھائیں، اور یہ اب حکومت کا کام ہے، ہم اس پر پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں بیچ میں اور ان کا لائسنس کینسل کریں، ایکسکلوزیوٹی ختم کریں، مونوپولائز جو سسٹم بنایا ہوا ہے، نئی کمپنیوں کو انوائٹ کریں۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں ایگریمنٹ ہے، بھائی ایگریمنٹ تو اس لیے ہوتا ہے نا اس پر عمل درآمد ہو۔ چلے کوئی آدمی 10% عمل درآمد نہ کرے، 20% نہ کرے، آپ اس کو گنجائش دیتے ہیں۔ 17 سال میں انہوں نے ایگریمنٹ کے اوپر 80% عمل درآمد نہیں کیا ہوگا، میں بہت محتاط بتا رہا ہوں۔ جتنی انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی، صارفین 78% بڑھ گئے اور جنریشن میں اضافہ صرف 17% کیا، جب یہ طے ہوا تھا کہ سیلف سفیشینٹ ہوں گے۔ اب بھی 1200 میگا واٹ نیشنل گریڈ دے رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گیس فراہم، بغیر معاہدے کے ان کو گیس فراہم کی جا رہی ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ جن علاقوں کو لوڈ شیڈنگ فری کیا ہے وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول بات نہیں ہے کہ ایک مافیا بن جائے، ایک پرائیویٹ کمپنی
اور جو چاہے کرے اور کوئی حکومت اس کو لگام دینے کے لیے تیار نہ ہو. ان کی تو کرتوت سامنے لا کر بلکہ میں تو کہتا ہوں فارنسک آڈٹ کرے. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کون کون اس میں ملوث ہے. حافظ صاحب, کراچی کے عوام کو سبھی لوٹتے ہیں بھائی. حافظ صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, ایک تو ہوتا ہے لوٹنا اور اب ایک ہوتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرز پہ معاملات چلانا. اگر بل بھرنے میں آخری دن رہ جائے یا ایک دن تاخیر ہو جائے نا تو فون آتے ہیں اب موبائل پہ. اس کے علاوہ ایک جو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ پہ بھرتی کیے ہوئے لوگ وہ تار کاٹنے آتے ہیں گاڑیوں میں بھر کے, اور وہ کسی کو دیکھتے نہیں کہ گھر میں کوئی مرد ہے یا خواتین ہے, وہ بلا تفریق کے بدتمیزی کر کے جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ تمام تر جو ہیں باتیں اب یہ جو کراچی کے لوگ سہ رہے ہیں, اس میں کراچی کے لوگوں کا بھی قصور ہے. وہ برداشت کرتے ہیں یہ چیزیں, ان کے موبائل پہ فون آتے ہیں کہ بل بھر دیں ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. وہ برداشت کرتے ہیں ان تھرڈ پارٹی کانٹریکٹرز کو کہ جو آتے ہیں بدماشی کرتے ہیں اور وہ تار کاٹ کے چلے جاتے ہیں, اور یہ بھی برداشت کرتے ہیں کہ جو اثر و رسوخ والے ہیں ان کے ہاں آج بھی کنڈے لگے ہوئے ہیں, ان کو کوئی نہیں چھیڑتا کیونکہ ان کا کوئی چاچا ماما تایا بیٹھا ہوا ہے کسی دفتر میں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ کچے پرچے پہ جو 1500-1000 روپے وہ بھرتے رہو, اور باقی جو کراچی کے عوام ہیں وہ بے وقوف ہیں کہ جو اتنے بھاری بھاری بل بھرتے رہیں. لوگوں کا قصور ہے, لوگوں کو نکلنا پڑے گا. بھائی آپ نے تو ایسا نقشہ کھینچا ہے. دیکھیں یہ وہ ہماری جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں اب یہ زبان بنی ہے, ورنہ یقین کریں لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ہم 1 دن 2 دن لیٹ ہو جائیں تو ہماری بجلی کاٹنے کے لیے تھرڈ پارٹی, پہلے تو یہ عسکری ونگ کے لوگ ہوتے تھے, یہ MQM کے, یہ گینگ وار کے پیپلز پارٹی نے جو بنایا ہوا تھا دھندا, اور یہ سب لوگ ان کے پیرول پہ ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ مافیات تو موجود ہی ہوتی ہیں نا پارٹیوں کی. اگر رینجرز کے آپریشن کے نتیجے میں کچھ گرفت کمزور ہوئی ہے تو یہ مافیات تو پال چکے ہیں نا. یہی مافیاز تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کے نام پر ایسے لوگوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ان کے 100 ارب روپے سے زیادہ واجب الادا ہیں سوئی ساؤدرن گیس کے, جو پاکستان کا ادارہ ہے. ایک پرائیویٹ کمپنی پاکستان کے ادارے کی مقروض ہے 100 ارب روپے کی. وہ معاہدہ ایک طرف کر دیا گیا اور گیس سپلائی کی جا رہی ہے. کیوں بھائی, ان کو یہاں سے ہٹاؤ اگر گیس دینی ہے, قومی تحویل میں لو, نئی کمپنیوں کو انوائٹ کرو. یہ کون لوگ ہیں ایسے, کون سے طاقتور لوگ ہیں کہ جن کے آگے سب لوگ ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی ریاستی ادارے بھی اپنا عمل دخل نہیں دکھاتے, یا تو ریاستی ادارے کسی بھی کام میں نہ آتے ہو نا سامنے. ابھی دیکھیں لائٹ چلی گئی ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نارتھ نازم آباد میں رہتا ہوں, ابھی ہو گئی ہے لائٹ, یہ حال ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ کوئی ادارے اس میں بیچ میں آتے ہیں, نہ حکومتیں کچھ کرتی ہیں. 5 سال سے سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہے, لیکن باقی تمام چیزوں پر نسلا ٹاور گرا دو, نسلا ٹاور پھوڑا دو, اس پر تو گفتگو ہوتی رہی کہ الیکٹرک کا کیس چلتا ہے, سوائے 2-4 باتیں کرنے کے کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ ایکسکلوزیوٹی والا کیس تھا, لیکن سپریم کورٹ نے بدقسمتی سے اس پر اپنا کردار ادا نہیں کیا, جس سے کراچی کے عوام میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے مکان گرانے کے لیے تو اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہم بلبلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دیکھیں عوام کا قصور کیا ہے, بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. عوام کا قصور یہ ہے کہ اس وقت پالیٹکس ہو رہی ہے ملک میں, جلسوں کے مقابلے میں جلسے ہو رہے ہیں. کسی کا موضوع ہے عوام, کسی کا موضوع ہے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں, کسی کا موضوع ہے, لیکن ہواؤں پر, سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ کر بھر کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. کچھ ڈال دیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو مزید آگے بڑھا دیتے ہیں, اور پھر مزید 4-5 سال ہم بھگتتے رہتے ہیں. بھائی جماعت اسلامی آپ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, سڑکوں پہ نکلتے ہیں. ہمیں اختیار ملا تو ہم نے 4 سال میں 40 سال کے برابر الحمدللہ کام کیا. کوئی ہمارے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. امانت دیانت اور ویژن سے کام کیا, ٹیم ورک سے کام کیا اور ڈیولپ کیا کراچی کو. اس وقت بھی ہمارے الخدمت کے ادارے کام کر رہے ہیں, میڈیکل سینٹر چل رہے ہیں, پانی کے پلانٹ چل رہے ہیں. تو پھر کراچی کے عوام کو یہ بھی تو چاہیے نا کہ اپنی جینوئن لیڈرشپ کو منتخب کریں, اور بلدیاتی انتخاب آ رہا ہے, فیصلہ کریں. اس جگہ پیر رکھنے کی جگہ دیں گے تو ہم زیادہ طاقت سے بات کر سکیں گے نا. اور اگر آپ ایسے ہی چلتے رہیں گے تو بھگتتے رہیں پھر. لیکن بہرحال اب ایک ٹرن آیا ہے, میں نے دیکھا کینٹونمنٹ الیکشن میں الحمدللہ لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور جماعت اسلامی کو ایک اچھا اعتماد کیا ہے. اور حافظ صاحب ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ جو آواز اٹھا رہے ہیں کراچی کے لوگ جو ہے اس کی آواز میں آواز ملائیں, کیونکہ برداشت اگر کرتے رہیں تو وہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے. آپ کا بہت شکریہ. ہم نے کئی سے بھی موقف لینے کی کوشش, رابطہ نہیں ہو سکا.